بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں ہم تاریخ کے وہ اوراق پلٹتے ہیں جو وقت کی دھول میں چھپ چکے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹیپو سلطان نے کمزور ریاست کو ایک مضبوط سلطنت میں بدلا، جدید عسکری نظام متعارف کروایا، مغربی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا اور برصغیر میں ایک اسلامی اور خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی۔ لیکن آج ہم اس آخری منظر میں داخل ہونے والے ہیں جہاں تاریخ کا شیر اپنی آخری دھاڑ مارتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں صرف تلواریں نہیں ٹکراتی، عقیدے اور غلامی کے تصورات ٹکراتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب برصغیر کا ایک مرد مومن دنیا کو بتاتا ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی پر بھاری ہے۔ یہ ہے ٹیپو سلطان، شہادت، مزاحمت اور تاریخ کا وہ باب جسے مٹایا نہ جا سکا۔ 1799 کا موسم بہار، جنوبی ہند کی فضاؤں میں عجب سی کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ انگریزوں کی افواج نظام دپن اور مہاٹوں کے اتحاد کے ساتھ سرنگا پٹم کی طرف بڑھ رہی تھیں، وہ شہر جو ٹیپو سلطان کا دارالحکومت تھا اور برصغیر میں مزاحمت کی آخری دیوار بھی۔ انگریزوں نے اپنی چال بڑی ہوشیاری سے چلی تھی، شمال اور مشرق سے توپ خانے نصب کیے، دریائے کاوری کے کنارے پل بنائے تاکہ قلعے تک آسانی سے پہنچ سکے، مقامی مخبروں کو خریدا، راستے کے نقشے بنوائے، اندرونی غداروں کو پیسے اور عہدے دے کر تیار رکھا۔ سرنگا پٹم کا قلعہ مضبوط تھا لیکن دشمن تعداد میں بہت زیادہ اور جدید اسلحے سے لیس تھا۔ انگریزوں کے پاس 50,000 سے زائد فوجی، سینکڑوں توپیں اور جنگی سامان تھا، جبکہ ٹیپو سلطان کی فوج بمشکل 20,000 تھی، مگر ان کے سینے ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹیپو نے فوراً جنگی مشاورتی مجلس بلائی، وزراء، سپہ سالار اور علماء جمع ہوئے، قلعے کی فصیلوں پر نقشے پھیلائے گئے، توپوں کی پوزیشنیں، سرنگوں کے راستے، سپاہیوں کی تقسیم، ہر چیز پر تفصیلی منصوبہ بندی ہوئی۔ ٹیپو نے مجلس میں کھڑے ہو کر کہا، دشمن کی طاقت سے نہ گھبراؤ، ہمارا سہارا اللہ ہے، اگر وہ ہزاروں میں ہے تو ہمارے ساتھ ایمان کی قوت ہے۔ یہ جملہ قلعے کی دیواروں سے ٹکرا کر دور تک گونجا اور ہر سپاہی کے دل میں شیر کی گرج بن گیا۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ وہ توپوں سے دیواریں توڑ کر جلدی سرنگا پٹم پر قبضہ کر لیں گے، مگر ٹیپو سلطان نے قلعے کے اندر خفیہ سرنگوں اور دفاعی لائنوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ توپوں کو اندرونی جگہوں پر منتقل کیا گیا تاکہ باہر سے نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ سپاہیوں کو گروپوں میں بانٹ کر مختلف فصیلوں پر تعینات کیا گیا۔ ایک خصوصی دستہ بنایا گیا جو راتوں کو دشمن کے خیموں کے قریب جا کر چھاپا مار حملے کرتا تھا۔ ہر رات اندھیری میں دشمن کے کیمپ سے چنگاریاں اور چیخیں اٹھتی۔ انگریز حیران رہ گئے کہ قلعے کے اندر بند ہونے کے باوجود ٹیپو کی فوج مسلسل حملہ آور ہے، مدافع نہیں۔ اس دوران ٹیپو سلطان خود اکثر رات کو قلعے کے مختلف حصوں کا دورہ کرتا، مشعل کی روشنی میں سپاہیوں سے بات کرتا، ان کا حوصلہ بڑھاتا۔ ایک سپاہی نے روایت کی، سلطان خود زخموں کی مرہم پٹی کرتا، خود پہرا دیتا، وہ بادشاہ کم اور مجاہد زیادہ تھا۔ 4 مئی 1799 کی صبح سورج ابھی مکمل نہیں نکلا تھا کہ توپوں کی گھن گرج سے زمین لرز اٹھی۔ انگریزوں نے قلعے کی شمالی دیوار پر شدید بمباری کی۔ گھنٹوں کے اندر دیوار میں ایک بڑا شگاف بن گیا۔ ہزاروں دشمن فوجی اس شگاف سے اندر گھسے۔ سپاہیوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مقابلہ کیا، ہاتھوں میں تلواریں، نیزے اور دلوں میں یقین کامل۔ ہر گلی، ہر دروازے پر جنگ چھڑ گئی۔ ٹیپو سلطان خود گھوڑے پر سوار ہو کر محاذ کے اگلے حصے میں آ گیا، چہرے پر زعفرانی امامہ، ہاتھ میں وہی مشہور تلوار جس پر اللہ محمد کندہ تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، آج موت نہیں زندگی ملے گی، عزت کی زندگی یا شہادت کی زندگی۔ سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پورا قلعہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ انگریزوں نے ایک طرف سے، غداروں نے اندر سے حملے کیے، کئی دروازے ٹوٹ گئے، مگر ٹیپو ہنوز لڑ رہا تھا۔ ایک مقام پر انگریزوں نے اس کے گھوڑے کو گولی ماری، وہ زمین پر گرا مگر فوراً تلوار سنبھالی اور پیدل لڑتا رہا۔ زخموں سے خون بہہ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عقیدے کی آگ دہک رہی تھی۔ جب ایک انگریز افسر نے اسے سرنڈر کی پیشکش کی تو ٹیپو نے تہتہا لگا کر کہا، میں زندہ رہ کر غلام بننے سے مر کر آزاد ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی دشمن نے گولیاں برسائیں۔ ٹیپو کو کئی گولیاں لگیں مگر اس نے تلوار نہیں چھوڑی۔
और कुछ ही लम्हों बाद शेर मैसूर ने सजदा करते हुए जामे शहादत नोश किया। शाम ढल चुकी थी, किला फतह हो गया था। अंग्रेज फौजी किले में दाखिल हुए तो हर तरफ लाशें, जली हुई तोपें और बिखरे हुए झंडे थे। जब वो किले के एक दरवाजे के करीब पहुंचे तो लाशों के ढेर में टीपू सुल्तान की लाश मिली। चेहरे पर सुकून, हाथ में तलवार, आंखें बंद, गोया वो अब भी पहरा दे रहा हो। अंग्रेज जनरल हैरिस ने हैरत से कहा, आज हिंदुस्तान ने एक ऐसा शेर खो दिया जिसका कोई बदल नहीं। एक और अफसर ने उसकी लाश के पास खड़े होकर कहा, हमने एक बादशाह नहीं, एक अकीदे को शिकस्त दी है, मगर दिलों में ये अकीदा आज भी जिंदा है। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर बरतानवी कंट्रोल में आ गया, लेकिन उसकी मुज़ाहमत, उसकी बहादुरी, उसका ईमान नस्लों के लिए मिसाले राह बन गया। उसकी तलवार आज भी लंदन के अजायब घर में है, मगर उसकी गूंज बरसगीर की फ़ज़ाओं में बाकी है। उसका जुमला आज भी पढ़ाया जाता है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हज़ारों स्कूलों में उसका जिक्र इज्जत से होता है। टीपू सुल्तान ने हुकूमत नहीं, नज़रिया छोड़ा था। एक ऐसा नज़रिया जो कहता है ताकत को ईमान से शिकस्त दी जा सकती है अगर दिलों में खौफ के बजाय यकीन हो। नाज़रीन, टीपू सुल्तान की दास्तान एक बादशाहत की नहीं, एक अकीदे, एक गैरतमंद दिल और एक आज़ाद रूह की दास्तान है। उसने गुलामी को ठुकराया, ईमान पर डटा और अपनी जान कुर्बान करके इज्जत का झंडा ऊंचा कर दिया। आज सदियों बाद सवाल ये नहीं कि टीपू जीता या हारा, सवाल ये है कि क्या हम उस गैरत, उस मज़ाहमत, उस ईमान को जिंदा रखे हुए हैं। ये था टीपू सुल्तान की ज़िंदगी का आखिरी बाब, शेर मैसूर की वो धाड़ जो वक्त की गूंज बन गई। ये थी स्कोप ट्रेंड्स होराइजन की तारीखी सीरीज़ का इख्तिताम। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और तारीख़ के इस सफ़र को जारी रखें। अगले तारीखी बाब में दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।